قطر اور اب آپ ہے شام سے آج کا دوسرا بلیٹن سنیے۔ صاحب اسم امیر سے آج قزاقستان اور یونان کے سفیروں نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے 8 پبلک سکولوں کی تعمیر کے کانٹریکٹ پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ دوحہ اور واشنگٹن نے باہمی تعلقات اور تعاون کو علاقے کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ قطر نے افغانستان کے صوبے پکتیا میں کیے جانے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یہ تھی ہیڈ لائنز اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے آج جمہوریہ قزاقستان کے سفیر جناب اسکر شوکیبایف اور جمہوریہ یونان کے سفیر جناب کانسٹنٹینوس اورفنیڈس کو ملک میں ان کی ڈپلومیٹک ذمہ داریوں کے اختتام پر الوجبہ کے اعزاز سے نوازا ہے۔ یہ اعزاز انہیں دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات کو مزید امپروو کرنے کے لیے ان کی کوششوں پر دیا گیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے انہیں آئندہ دی جانے والی ذمہ داریوں میں ان کی کامیابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا اور یہ کہ آپس میں تعلقات مزید امپروو ہوں۔ دونوں امبیسڈرز نے ان کے ساتھ تعاون پر صاحب اسم امیر اور ملک کے دوسرے اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے ازبکستان کے صدر شفقت مرزیویو کو ان کے ملک کے یوم آزادی پر مبارکباد دی۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد ال ثانی نے بھی ازبکستان کے صدر کو مبارکباد کا ٹیلی گرام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی نے اپنے ازبک ہم منصب عبداللہ اریپوو کو مبارکباد کا ٹیلی گرام ارسال کیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے جمہوریہ سلوواکیہ کی صدر سوزانا کاپوٹووا کو ان کے ملک کے کانسٹیٹیوشن ڈے کے موقع پر مبارکباد کا ٹیلی گرام روانہ کیا۔ نائب امیر نے بھی سلوواک ریپبلک کی صدر کو مبارکباد دی اور ایک برقی پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے اپنے سلوواکین ہم منصب ایگور ماٹوویک کو مبارکباد کا ٹیلی گرام ارسال کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی سے آج جمہوریہ قزاقستان کے سفیر جناب اسکر شوکیبایف اور جمہوریہ یونان کے سفیر کانسٹنٹینوس نے ان کی ڈپلومیٹک ذمہ داریوں کے اختتام پر ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم سے دونوں سفیروں کو فیوچر میں دی جانے والی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ان کی کامیابی اور دونوں ملکوں کے ساتھ قطر کے تعلقات میں مزید بہتری کی تمنا کا بھی اظہار کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی نے آج سرکاری اور پبلک سیکٹرز کے درمیان پارٹنرشپ کے سسٹم کے تحت 8 نئے پبلک سکولوں کی تعمیر کے کانٹریکٹس پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ پبلک ورکس اتھارٹی اشغال اور بروا ریل اسٹیٹ گروپ کے تابع دارالعلوم کمپنی نے اس کانٹریکٹ پر دستخط کیے ہیں۔ متعدد وزراء، پبلک ورکس اتھارٹی اشغال اور بروا ریل اسٹیٹ کمپنی کے کئی ایک افسران اور یہ اسکول تعمیر کرنے والی کمپنی کے نمائندے بھی آج اس تقریب میں موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی اور امریکہ کے معاون وزیر خارجہ برائے مشرق قریب جناب ڈیوڈ شنکر نے دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات و تعاون، لیبیا کی موجودہ صورتحال، گلف کرائسس، علاقے کے کئی مسائل اور مشترکہ دلچسپی کے دوسرے ایشوز کا جائزہ لیا ہے۔ جناب ڈیوڈ شنکر نے دہشت گردی کی فنڈنگ کی روک تھام کی قطر کی کوششوں کی تعریف کی ہے، جو وہ ایک ایکٹیو پارٹنر کی حیثیت سے کر رہا ہے۔ قطر نے افغانستان کے صوبے پکتیا میں کیے جانے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں کئی افراد جاں بحق ہو گئے۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ قطر اس پوزیشن پر زور دے رہا ہے کہ وہ کسی طرح کی بھی تشدد اور وائلنس کی مذمت کرتا ہے، چاہے اس کی وجوہات اور اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت صحت یعنی منسٹری آف پبلک ہیلتھ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس یعنی کووڈ-19 کے مزید 216 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ ان میں سے 196 کیسز لوکل کمیونٹی سے ہیں اور باقی 20 وہ مسافر ہیں جو بیرون ملک سے واپس آئے اور انہیں کوارنٹین رکھا گیا ہے۔ منسٹری نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ ایک اور مزید مریض فوت ہو چکا ہے۔ تمام نئے کیسز کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے اور ان کی ضروری میڈیکل کیئر کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں مبصرین نے اس بات کی تعریف کی ہے کہ قطر کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے میں کامیاب ہو رہا ہے، جبکہ آج سے یہاں سکولز دوبارہ کھول دیے گئے ہیں۔ حماس تحریک نے اعلان کیا ہے کہ قطر کی ثالثی کے ذریعے
اس کے اور اسرائیل کے درمیان تشدد کے موجودہ سلسلے کو روکنے کی ڈیل ہو گئی ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے قطر کی کمیٹی کے سربراہ سفیر محمد العمادی نے بتایا ہے کہ انہوں نے گزشتہ چند دنوں کے دوران رابطوں اور بات چیت کے ذریعے مفاہمت حاصل کر لی ہے تاکہ حالیہ شدت میں اضافے سے پہلے کسی صورتحال واپس آ سکے۔ اسرائیل اور یونائیٹڈ عرب ایمریٹس آپس میں فائنینشیل سروسز میں باہمی تعاون کے لیے ایک جوائنٹ کمیٹی قائم کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ اس کمیٹی کا مقصد سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ کو فروغ دینا ہے۔ اس دوران میں وائٹ ہاؤس کے مشیر جارڈ کشنر نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اگلے چند مہینوں کے دوران ایک اور عرب ملک اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات قائم کر لے گا۔ لبنان کے صدر مشیل عون کی جانب سے ایک ڈپلومیٹ مصطفیٰ ادیب کو ملک کی نئی کابینہ بنانے کی ذمہ داری دیے جانے کے چند گھنٹوں بعد فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون بیروت پہنچ گئے اور وہاں پہنچنے کے فوراً بعد ہی انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اس بات کی یقین دہانی حاصل کرنا ضروری ہے کہ نئی قائم کی جانے والی حکومت لبنانی عوام کی خدمت کرنے اور ملک میں اصلاحات لانے پر زور دے گی۔ یہ تھا آج کا بلیٹن۔ اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ ممیر نے آج قزاقستان اور یونان کے سفیروں سے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے 8 پبلک اسکولوں کی تعمیر کے کانٹریکٹ پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ دوحہ اور واشنگٹن کے باہمی تعلقات اور تعاون اور علاقے میں موجودہ صورتحال پر جائزہ لیا گیا۔ قطر نے افغانستان کے صوبے پکتیا میں کیے جانے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا بلیٹن ختم۔